بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نانی اماں کے پاس بیٹھنا میرے لیے ہمیشہ سے ایک خاص سا سکون لے کر آتا تھا۔ ان کی جھریوں بھری انگلیاں جب میرے سر پر پھرتیں تو جیسے زمانہ تھم سا جاتا۔ وہ اکثر شام کے وقت جب دن تھکا ہارا لوٹ رہا ہوتا مجھے اپنے پاس بٹھا کر پرانی کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ جنات، پریاں، چھلاوے، چڑیلیں، ان کے لبوں سے نکلنے والے ہر کردار میں ایک عجیب سا جادو ہوتا تھا۔ آج کی شام بھی کچھ مختلف نہ تھی، صرف فرق یہ تھا کہ کہانی کے آخر میں میں نے ایک ایسی بات کہہ دی جو شاید صرف الفاظ نہیں تھی، شاید کسی نے سن بھی لی تھی۔ وہ کہانی ایک جنزادے کی تھی جو ایک شہزادی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس نے دنیا کی ہر طاقت کو ٹھکرا دیا صرف اس کے پاس رہنے کے لیے۔ کہانی ختم ہوئی، سب نے سکھ کا سانس لیا، مگر میں ہنس دی، شاید بے دھیانی میں، شاید مذاق میں بولی، کاش کوئی جنزادہ مجھے بھی اپنے نام کا تاج پہنا دے۔ نانی نے ناک سکیڑی اور بولی، خبردار ایسی باتیں نہ کیا کرو، یہ مخلوق صرف کہانیوں میں اچھی لگتی ہے۔ باقی سب نے کہا لگایا، کسی نے ٹوکا نہیں، مگر اس لمحے میں نے جو کہا تھا وہ لفظ شاید ہوا میں نہیں گئے تھے۔ وہ دن عام سا تھا، سورج اپنی تپش کم کر چکا تھا، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح غسل کر کے گیلا دوپٹہ سر پر ڈالے، بال کھولے ٹیرس پر آ گئی۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا میرے روز کا معمول تھا۔ وہیں ایک کونے میں رکھا پرانا مٹی کا برتن جس میں پانی بھر کر رکھتی تھی آج بھی وہیں تھا۔ میں نے آٹے کے دانے بکھیرے، پرندے قریب آنے لگے، کچھ چڑیائیں، ایک کوا اور ایک نیلا طوطا جو اکثر آتا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی، ایک انجانی نگاہ جیسے کوئی ہر حرکت نوٹ کر رہا ہو۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ دل کو سمجھایا شاید میرا وہم ہو، مگر پھر بھی عجیب سا بوجھل پن سا محسوس ہوا، ایک سایہ، ایک سانس، جیسے کوئی بہت قریب ہو۔ میں خود کو مصروف رکھنے لگی، دانہ برتن میں ڈالا، پانی بدلا، صفائی کی۔ وہ احساس کم نہیں ہوا۔ پھر جیسے سب کچھ تھم گیا، ہوا کی سرسراہٹ رک گئی، پرندے ایک دم خاموش ہو گئے اور میرے کان کے بالکل پاس ایک سرگوشی گونجی، تم نے پکارا تھا اور میں آ گیا ہوں۔ میں پتھر کی ہو گئی، آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگا ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر خود کو سنبھالا، اندر بھاگ جانا چاہا، مگر قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ کچھ لمحوں بعد ہوش آیا تو دوڑتی ہوئی نیچے آ گئی، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور خود کو بیڈ پر گرا دیا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، دل پر خوف کا سایہ تھا۔ اس رات کھانے پر بھی میں چپ تھی۔ ماما نے کئی بار پوچھا، سب خیریت ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر میں اندر سے ہل چکی تھی۔ ہر آواز، ہر سایہ اب مشکوک لگتا تھا۔ میں جلدی سونے کے بہانے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا، مگر میرے اندر روشنی غائب ہو رہی تھی، جیسے کوئی پردہ سا ہٹا ہو اور مجھے اب سب کچھ دیکھنا باقی ہو۔ بجلی چلی گئی تھی، پنکھا بند ہو گیا، کھڑکی سے ہلکی ہلکی سی ہوا آ رہی تھی، باہر کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چادر لپیٹی اور آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کان ابھی تک اسی آواز کی باز گشت سن رہے تھے۔ دل اب بھی اس لمحے میں پھنسا تھا جب کسی نے کہا تھا، میں آ گیا ہوں۔ پھر عجیب سی ٹھنڈک میرے پیروں کے پاس سے چڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، سب نارمل تھا، مگر میرے اندر کچھ جاگ چکا تھا، کوئی لمحہ، کوئی وجود جو اب میری زندگی بدلنے آیا تھا۔ ابھی تو سب کچھ شروع ہوا تھا۔ میں ٹیرس پر کھڑی تھی، وہیں کونے میں جہاں روز کھڑے ہو کر پرندوں کو دانہ ڈالتی ہوں۔ اچانک میرے ہاتھ پر کچھ محسوس ہوا، جیسے کسی نے ہلکے سے لمس کیا ہو میری کلائی کے پاس، اتنا نرم، اتنا خاموش، جیسے کوئی گرم سانس میرے ہاتھ پر ٹک گئی ہو۔ میں چونک گئی، برتن میرے ہاتھ سے گرا اور دانے زمین پر بکھر گئے۔ میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا، پورا ٹیرس خالی تھا، صرف برتن کا گرا ہوا شور باقی تھا۔ دل ایک دم کانپ اٹھا، جیسے کسی نے سرد انگلی میری ریڑھ کی ہڈی پر پھیری ہو۔ میں ایک پل وہاں ساکت کھڑی رہی، پھر دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگا جیسے چیخ پڑے گی۔ میں تیزی سے نیچے بھاگی، سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی، اور دروازہ زور سے بند کر کے اندر آ گئی۔ رات ہوتے ہی کھانا کھا کر جلدی کمرے میں آ گئی۔ امی نے آواز دی، چائے پیو گی؟ میں نے انکار کر دیا، بس خاموشی سے لائٹ بند کی اور چادر میں لپٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے آنے والی روشنی کا ایک ہلکا سا دھار سا فرش پر پڑ رہا تھا۔ باہر کبھی کبھار کوئی گاڑی گزر جاتی، لیکن اندر میرے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، بار بار آنکھیں بند کرتی، پھر کھولتی۔
ہر بار یہی لگتا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے تکیہ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، جیسے خود کو کسی اور دنیا سے چھپانا چاہتی ہوں۔ مگر پھر وہ لمحہ آیا جب بیڈ پر کسی کے بیٹھنے کی آواز آئی، بہت ہلکی، جیسے کسی نے آ کر آہستگی سے ایک طرف بیٹھنے کی کوشش کی ہو۔ بیڈ کا جھکاؤ، گدے کی ہلکی سی دھنس آئی، میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ میں حرکت نہیں کر سکی، سانس روکی اور کان لگا کر سنا۔ پھر وہ احساس جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ وہ لمس عجیب سا تھا، نہ ٹھنڈا نہ گرم، بس سکون بخش، جیسے کسی نے میرے سارے خوف کو اپنی انگلیوں میں جذب کر لیا ہو۔ پہلے ماتھے پر ہلکی سی چھوٹی، پھر سر کے پچھلے حصے میں نرمی سے انگلیاں چلنے لگیں۔ میں بولنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، مگر زبان بند تھی، آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ تھی۔ میرے دل کی دھڑکن آہستہ ہونے لگی، جیسے کسی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، بس سو جاؤ، اور میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، کوئی موجودگی نہیں، بیڈ بالکل سیدھا، چادر جیسے ہلکی سی ہلی ہو، پر سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بس خواب تھا، بس خواب، لیکن جیسے ہی میں تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہونے لگی۔ آئینے میں اپنے پیچھے کچھ عجیب سا دکھا، ایک دھندلی سی پرچھائی، بس پل بھر کی اور پھر غائب۔ میں چونک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا، آئینہ صاف تھا، مگر وہ لمحہ، وہ سایہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ سارا دن جیسے کسی بوجھ کے ساتھ گزرا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، پڑھائی میں، گھر کے کام میں، مگر ہر جگہ وہ لمس ساتھ ساتھ رہا، جیسے وہ ابھی بھی کہیں آس پاس ہو، اور شاید تھا بھی، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن اکثر بے وجہ تیز ہو جاتی اور میری آنکھوں کو اکثر وہی پرچھائیں دکھنے لگتی۔ وہ ایک رات، وہ خواب یا حقیقت، یہ فیصلہ میرے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ بس ایک بات طے تھی، کچھ تھا جو آیا تھا، چھو کر گیا تھا، اور اب واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس دن کی شام باقی دنوں سے کچھ مختلف تھی۔ آسمان پر بادلوں کا ہلکا سا جھرمٹ تھا، جیسے سورج کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ذرا اور رکو، دن کو ذرا اور ٹھہرنے دو۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب امی نے آواز دی، انمول، چھت سے کپڑے اتار لو، ہوا تیز ہو گئی ہے۔ میں نے کتاب بند کی، سر پر دوپٹہ لیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرے ہاتھ میں کپڑوں کی باسکٹ تھی، ایک ایک قدم پر دل میں وہی نامعلوم سی بے چینی جو پچھلے دنوں سے میرے ساتھ تھی، نہ نظر آنے والی کوئی چیز، نہ سنائی دینے والی کوئی آواز، مگر دل کو جیسے خبر ہو کہ کچھ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ چھت پر پہنچی تو ہوا میں کپڑوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، کچھ جانا پہچانا، کچھ ایسا کہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔ میں نے نظریں گھما کر پوری چھت کو دیکھا، سب ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں نے خود کو ڈانٹا، وہم ہے، بس کپڑے اتار کر جلدی نیچے چلی جاؤ۔ میں کپڑے ایک ایک کر کے تار سے اتار رہی تھی، دوپٹے کے پلو کو دانتوں میں دبا رکھا تھا تاکہ ہاتھوں کو مصروف رکھ سکوں۔ اچانک میرے کانوں میں سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی، ہلکی، نرم لیکن واضح۔ میں نے بنا سوچے پکارا، ماما۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں ابھی آ رہی ہوں، بس آخری چادر رہ گئی ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ وہ ماما نہیں تھی، وہاں سیڑھیوں کے کنارے ایک لڑکا کھڑا تھا، اتنا خوبصورت کہ جیسے کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو، نیلی آنکھیں ایسی گہری کہ جیسے سمندر کی تہ میں جھانک رہی ہوں، گھنے سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، ہلکی سی ہوا انہیں بار بار ہلا رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں وقت جیسے رک گیا ہو۔ میرے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، نہ ہل سکی، بس اسے دیکھتی رہی اور وہ مجھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب شناسائی تھی، جیسے وہ مجھے بہت پہلے سے جانتا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی، مگر اس کی نظریں بول رہی تھیں، کہہ رہی تھیں، میں آ چکا ہوں۔ پھر میری نظر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی، اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرا سارا وجود ان نیلی گہرائیوں میں ڈوب گیا ہو۔ اگلے لمحے سب کچھ تاریکی میں ڈھل گیا۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی، ماتھے پر پانی کی ٹھنڈی پٹیاں رکھی گئی تھیں اور امی میرے پاس بیٹھی تھی۔ انمول، تمہیں ہوش آ گیا؟ ان کی آواز کانوں میں گونجی۔ میں نے بمشکل سر ہلایا، بدن بھاری لگ رہا تھا، دل ابھی تک تیز دھڑک رہا تھا۔ امی نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر آہستہ سے بولیں، تم چھت پر بے ہوش ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا وہاں؟ میں نے نظریں چرائیں، پھر آہستہ سے کہا، کچھ نہیں، بس چکر آ گیا تھا۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں کہا، پیر بابا آئے تھے، انہوں نے تم پر دم کیا ہے،
یہ تعویذ بھی دیا ہے، تمہیں اسے کبھی نہیں اتارنا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم پر سایہ ہے اور وہ دم دوبارہ بھی کریں گے۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تعویذ تھما دیا گیا۔ میں نے خاموشی سے گلے میں پہن لیا۔ کچھ کہنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ میں نے کیا دیکھا تھا، پر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ میری آنکھیں چھت کی سفیدی کو گھورتی رہیں، مگر ذہن میں وہ چہرہ، وہ آنکھیں اور وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ واپس آئے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں نے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کی گونج اب بھی میرے دل میں باقی تھی۔ پہلے 2 دن عجیب گزرے۔ میں جاگتی آنکھوں سے چھت کو تکتے تکتے سو جاتی، ہر آواز پر چونک جاتی۔ وہی سایہ، وہی نیلی آنکھیں، وہی لمس، ہر چیز ذہن میں جیسے قید ہو گئی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا سب کچھ بدلنے لگا۔ پہلے پہل چھت پر جانا چھوٹ گیا۔ میں نے کپڑے اتارنے کا کام امی کے سپرد کر دیا۔ دانا ڈالنا بھی بھول گئی۔ دل جیسے سہم گیا ہو یا شاید تھک گیا ہو۔ میں خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ کمرے سے نکلتی، ہنستی، باتیں کرتی، کالج جاتی، پڑھتی، سب کچھ کرتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ واقعی نہیں آیا۔ نہ کسی رات بیڈ پر بیٹھا کوئی، نہ کسی کونے سے خوشبو آئی، نہ آئینے میں کوئی پرچھائی دکھائی دی۔ سب کچھ جیسے ایک خواب ہو جس سے آنکھ کھل چکی ہو۔ دل میں ایک خالی پن پیدا ہونے لگا تھا۔ شروع میں نے سکون سمجھا، سوچا شکر ہے وہ سب ختم ہو گیا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے دل کی وہ خاموشی، وہ خالی جگہ بڑھنے لگی، جیسے میں کچھ کھو بیٹھی ہوں جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اب میں ٹیرس پر بھی جاتی تھی جان بوجھ کر۔ آہستہ آہستہ واپس وہی معمول اپنایا جو پہلے تھا۔ پرندوں کو دانہ دینا شروع کیا، پانی رکھنا، کھڑے ہو کر ہوا کو محسوس کرنا۔ شاید دل کے کسی کونے میں ایک امید تھی کہ وہ واپس آئے گا، مگر نہیں، وہ نہیں آیا۔ میں اکثر سوچتی وہ کیا تھا، خواب، حقیقت، وہم یا کچھ اور؟ کیا واقعی اس کا وجود تھا یا وہ میری خواہش کا عکس تھا؟ نانی اماں کی کہانیوں کا کوئی ٹکڑا جو ذہن میں بس گیا ہو؟ گھر والے سمجھتے تھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں نے بھی انہیں یہی یقین دلا دیا، کیونکہ کسی کو سچ بتاتی تو وہ پاگل سمجھتے۔ میں نے اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھ لی۔ مہینے گزرنے لگے۔ کالج کی پڑھائی، اسائنمنٹس، چھوٹے موٹے امتحان، سب معمول کے مطابق چلنے لگا۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہونے لگا۔ میں نے خود کو مصروف کر لیا، لیکن اندر کہیں ایک خاموشی تھی، کچھ نہ ہونے کی خاموشی، کچھ چھن جانے کی خاموشی۔ ایک رات میں اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی، سامنے لیمپ چل رہا تھا، کتاب کھلی تھی مگر ذہن غائب۔ اچانک نظر میز پر رکھے تعویذ پر پڑی جو میں نے اپنے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا، جیسے وہ خود مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اسے چھوتے ہی دل میں ایک ہلکا سا درد اٹھا، جسے کسی نے میرے سینے میں انگلی ڈال کر کوئی یاد دبا دی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کیں، اس کی وہ نیلی آنکھیں، وہ خاموشی، وہ گھورتی ہوئی نظر، سب کچھ ایک لمحے میں سامنے آ گیا۔ میں نے آنکھ کھولی، سامنے آئینے میں خود کو دیکھا۔ کچھ بدلا نہیں تھا، میں وہی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو واپس نہیں آیا، کچھ جو میں محسوس کرتی تھی پر نظر نہیں آتا تھا۔ اسی رات میں نے پہلی بار دل سے دعا کی، اگر وہ خواب تھا تو اب بھی واپس آ جائے، اگر وہ حقیقت تھا تو بس ایک بار مجھے یقین دلا دے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ اگلی صبح سب کچھ ویسا ہی تھا۔ گھر میں معمول کا شور، امی کی آواز، ابو کا اخبار پڑھنا، کچن میں برتنوں کی آوازیں، اور میں اپنے بستر پر لیٹی گمسم۔ زندگی ایک نارمل رفتار سے واپس چلنے لگی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا، جو آ چکا تھا اب جا چکا تھا، اور میں صرف ایک لڑکی تھی جس نے نادانستہ ایک خواہش کی تھی اور پھر شاید اس کی قیمت بھی ادا کر چکی تھی۔ مگر ایک بات تھی جو دل سے جاتی نہیں تھی۔ اگر وہ سب کچھ وہم تھا تو اتنا سچا کیوں لگا؟ اگر وہ حقیقت تھا تو پھر یوں خاموشی کیوں؟ میں نے تعویذ کے دھاگے کو انگلیوں میں لپیٹ لیا اور خود سے کہا، شاید یہی بہتر تھا۔ شاید وہ لمحہ بس ایک جھلک تھی، ایک خواب جو کچھ لمحوں کے لیے میری دنیا کا حصہ بن کر گزر گیا، اور اب میری زندگی، میری حقیقت صرف وہی ہے جو باقی سب کی ہے، خاموش، سیدھی اور عام سی۔ مگر شاید میرے دل کا ایک کونا اب بھی عام نہیں رہا تھا۔ کالج کی وہ پارٹی ایک عام سا فنکشن تھا جیسے ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس دن میرے دل کی حالت عام نہیں تھی۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، آج کچھ مختلف لگ رہا ہے۔ لباس وہی تھا، چہرہ وہی، بال سادہ سے کھلے ہوئے، لیکن اندر جیسے کوئی غیر مرئی کشش جاگ رہی ہو۔ پارٹی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، دوستوں کے کہکہے، موسیقی کی آواز، اور کہیں نہ کہیں ہلکی ہلکی خنکی،
جیسے موسم نے بھی میرے دل کی حالت بھانپ لی ہو۔ میں دوستوں کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی، باتیں کر رہی تھی، مگر دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ تبھی ایک نظر سامنے پڑی اور وقت جیسے تھم گیا ہو۔ ایک لڑکا خاموشی سے ہال میں داخل ہوا، سیاہ شرٹ، سادہ جینز اور ایک خاص سا سکون چہرے پر۔ اس کی نظریں سب سے الگ تھیں، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو مگر کسی چیز میں دلچسپی نہ ہو۔ پھر اچانک اس کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے جیسے روشنی کا دائرہ صرف ہمارے بیچ سے مٹایا۔ میں نے فوراً نظریں پھیر لیں، مگر دل میں ایک ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے قریب آیا، نرم لہجے میں بولا، ہیلو، میں ایزان ہوں۔ اس کا انداز شائستہ تھا، بالکل الگ سا۔ میں نے بھی مختصر جواب دیا، انمول۔ پھر وہ خاموشی سے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ ہماری باتیں چھوٹے موضوعات سے شروع ہوئیں، موسم، کالج، فنکشن، مگر پتہ نہیں کیوں اس کی باتوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ میرے اندر کی الجھنوں کو بنا کہے سمجھ رہا تھا۔ میں جتنا اس کے قریب بیٹھتی اتنا ہی خود کو پرسکون محسوس کرتی۔ ایزان کے ساتھ وقت جیسے تیزی سے گزر رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سی انسیت جگہ بنانے لگی تھی۔ پارٹی ختم ہونے تک ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ اگلے دن سے ہمارا رابطہ بڑھنے لگا۔ کالج میں ساتھ بیٹھنا، کینٹین میں چائے پینا، لائبریری میں ایک ہی میز پر پڑھنا، سب کچھ بہت فطری سا لگنے لگا۔ ایزان میں کچھ تھا، اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کی موجودگی، سب میں وہ کشش تھی جو میرے دل کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں ہنستی تھی، بولتی تھی اور سب سے بڑھ کر خود کو مکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ میں بھول چکی تھی کہ کبھی کوئی جن زادہ میری زندگی میں آیا تھا۔ وہ خواب جیسے ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ ایزان نے کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ وہ ہمیشہ احترام سے پیش آیا، ہمیشہ میری رضا کو ترجیح دی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ ایک شدت، ایک خاموش خواہش جو ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں جھلکتی۔ ایک دن جب ہم کالج کی بیک گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم بہت مختلف ہو ایزان، جیسے تم میری زندگی میں پہلے سے تھے، بس مجھے دیر سے پتہ چلا۔ اس نے میری بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، کچھ تعلق لفظوں سے نہیں بنتے انمول، وہ بس ہوتے ہیں، وقت سے پہلے، زندگی سے پرے۔ میں اس کی باتوں میں کھو گئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ایزان میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور میں نے دل دے دیا تھا، لیکن مجھے یہ کہاں معلوم تھا کہ میں جس کو اپنی قسمت سمجھ بیٹھی ہوں وہی دراصل میری اس پرانی خواہش کا چہرہ ہے۔ دن معمول کے مطابق گزر رہا تھا۔ کالج سے واپسی پر میں کچھ تھکی تھکی سی تھی، مگر دل ہلکا تھا کیونکہ ایزان کے ساتھ دن خوشگوار گزرا تھا۔ گھر آتے ہی امی نے بتایا کہ ابو نے پیر بابا سے بات کر لی ہے اور کل صبح مجھے دم کے لیے جانا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو، مگر دل میں ایک ہلکی سی بے چینی سرسرانے لگی۔ شام کے وقت میں نے ایزان کو میسج کیا، کل مجھے بابا پیر بابا کے پاس لے جا رہے ہیں دم کروانے کے لیے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ میں نے سوچا شاید مصروف ہوگا، پھر اچانک اس کا میسج آیا، کس لیے؟ میں نے جواب دیا، بس ویسے ہی، امی کو شک ہے کہ کچھ ہے تو انہوں نے انتظام کیا ہے۔ جواب فوراً آیا، مت جاؤ۔ یہ پڑھ کر میں ٹھٹکی۔ ایزان ہمیشہ میری ہر بات کو سمجھتا تھا، میری آزادی کو اہمیت دیتا تھا۔ آج اس کے لہجے میں سختی تھی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس بار کوئی ٹائپنگ نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد اچانک میرے فون پر اس کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹھائی اور اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ انمول، کل مت جانا، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ ایزان تم ٹھیک ہو؟ تم ایسے کیوں بول رہے ہو؟ بس میں جانتا ہوں تمہیں نہیں جانا، لیکن گھر والے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پھر لائن کٹ گئی۔ میں حیران، الجھی اور تھوڑی سی پریشان بھی ہو گئی۔ وہ کون تھا جو یوں بدل رہا تھا؟ اگلے دن کالج میں نے اسے دیکھتے ہی بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سنجیدہ تھا، خاموش، نظریں میرے چہرے پر ٹکی ہوئی مگر زبان بند۔ ہم کیمپس کے ایک طرف سنسان راہداری میں کھڑے تھے۔ میں نے ہلکے لہجے میں کہا، ایزان مجھے تم سے بات کرنی ہے، کل میں نہیں گئی، لیکن اس طرح ناراض ہونا، سمجھ نہیں آ رہا تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ اس نے میری بات سنی اور پھر ایک دم میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی پر زخمی کرنے والی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی نیلا رنگ تھا، لیکن اس لمحے وہ گہری اندھیری جھیل جیسی لگ رہی تھی۔ تم میری ہو انمول، اور میں تمہیں کسی کو چھونے نہیں دوں گا۔ پیر بابا کے پاس جا کر تم خود کو مجھ سے دور کر لو گی، یہ مجھے منظور نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے لہجے میں جنون تھا،
کوئی ایسی تڑپ جو میں نے اس میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایذان، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے گہری سانس لی، جیسے اپنے غصے کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تمہیں نہیں سمجھ آ رہا، وہ تعویذ، وہ دم تمہیں مجھ سے کاٹ دے گا اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے جسم میں جیسے سرد سی لہر دوڑ گئی، میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ کچھ تو تھا، کوئی راز جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا، کچھ نہیں بولی، بس پیچھے ہٹ گئی۔ وہ وہی ایذان تھا، لیکن پھر بھی کچھ اور، کچھ انجان، کچھ خطرناک، اور بہت کچھ جانا پہچانا۔ اس دن کے بعد میں بہت چپ سی ہو گئی۔ گھر میں سب نے محسوس کیا، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ میں نے تعویذ کو دوبارہ ہاتھ میں لیا اور پہلی بار دل میں سوال آیا، کیا واقعی یہ مجھے محفوظ رکھ رہا ہے، یا کسی ایسے سے دور کر رہا ہے جو پہلے ہی بہت قریب آ چکا ہے؟ ایذان کی آنکھوں کی وہ شدت، وہ سرد لہجہ اور اس کی گرفت، سب میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ پہلی بار مجھے ایذان سے ڈر محسوس ہوا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہماری کہانی میں پہلی دراڑ پڑ گئی تھی۔ اس دن کے بعد بہت کچھ بدل گیا۔ جو دراڑ آئی تھی وہ آہستہ آہستہ کسی نرم لمس سے بھرنے لگی۔ ایذان کا رویہ بدل گیا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ وحشت، وہ شدت اب نرمی میں بدل چکی تھی۔ وہ پھر وہی بن گیا، میرا خاموش ساتھی، میری ہر الجھن کو بنا کہے سمجھنے والا، میری خاموشی کو سننے والا۔ پہلے میں ڈری ہوئی تھی، پر جب اس نے خود کو روکنا شروع کیا، اپنے جذبات کو آہستہ بولنا سکھایا، مجھے وقت دیا، تو میرے دل کی دیواریں خود بخود گرنے لگیں۔ اب میں اسے روز دیکھتی، کالج میں، پارک میں، چھوٹے چھوٹے وقفوں میں، اور ہر بار جب وہ آتا میں تھوڑا سا اور پرسکون ہو جاتی۔ اس کی موجودگی میرے آس پاس ایک ایسی دنیا بناتی جو صرف میری ہوتی، جس میں کوئی خوف، کوئی تعویذ، کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک شام بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ میں اور ایذان کالج کی چھت پر بیٹھے تھے۔ ارد گرد کا منظر دھندلا سا ہو گیا تھا، مگر ہم دونوں کی موجودگی جیسے سب سے واضح تھی۔ انمول، اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں کچھ اور ہوتا، انسان جیسا نہ بھی ہوتا، تب بھی کیا تم مجھے ایسے ہی محسوس کرتی؟ میں خاموش رہی۔ اس کا سوال میری روح تک اترا۔ میں نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالیں، وہی نیلا سمندر، گہرا، پراسرار اور محبت سے لبریز۔ محسوس تو شاید پہلے ہی کر چکی ہوں ایذان، یہ سوال اب باقی نہیں رہا۔ میرے ان الفاظ پر وہ مسکرایا، وہی دھیمی سی مسکراہٹ جو صرف میرے لیے تھی، اور اس پل میرے دل کو یقین آ گیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی فریب یا وہم نہیں، یہ سب سچ ہے۔ ایذان کا لمس اب خواب نہیں رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار میرے قریب آتا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، یا میری انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا تو ایک عجیب سی حرارت محسوس ہوتی، جیسے اس کے لمس میں کوئی روشنی چھپی ہو جو میرے اندر تک اترتی جا رہی ہو۔ وہ میرے لیے دنیا سے الگ تھا، اور شاید اسی لیے اتنا قیمتی تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کبھی بڑے دعوے نہیں کیے، نہ ہی ہمیشہ ساتھ رہنے جیسے الفاظ کی ضرورت پڑی۔ بس اس کی خاموشی اور میری مسکراہٹوں کے درمیان سب کچھ کہا جا چکا ہوتا۔ کبھی وہ میرے ساتھ مطالعہ کرتا، کبھی لائبریری میں خاموشی سے میرے لیے کرسی کھینچتا، اور کبھی رات کو میری کھڑکی کے باہر خاموشی سے کھڑا ہوتا، صرف یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ موجود ہے میرے لیے، میرے پاس۔ میں نے ایک دن امی سے کہا، میں خوش ہوں۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، شاید مدتوں بعد میرے چہرے پر ایسی روشنی دیکھی تھی۔ میں نے آگے کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں شکر ادا کیا اس سکون کے لیے جو مجھے ایذان نے دیا تھا۔ وہ میرے اندر تک اتر چکا تھا، اب میں اس کے بغیر اپنے دن کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرے خوابوں میں آتا، مگر خواب جیسا محسوس نہ ہوتا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا، مجھے اپنی دنیا کی جھلک دکھاتا، ایسے قصے سناتا جو انسانوں کی دنیا سے ماوراء تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتی، کیا واقعی وہ جن زادہ ہے، یا صرف کوئی ایسا انسان جو دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ہے؟ مگر پھر جب اس کی آنکھوں میں چمک آتی، یا اس کی آواز میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو جاتی، تو مجھے سمجھ آ جاتا، وہ کوئی عام نہیں، وہ میرا ہے، مکمل میرا۔ وقت کے ساتھ میری ہنسی واپس آ گئی، میری نیند بھی، میرے خواب بھی۔ اب مجھے آئینے میں اپنی آنکھوں میں وہ پرچھائی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ اب وہ میرے دل کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی، مکمل، خاموش اور بے حد سچی محبت، اور شاید اس نے بھی خود کو میری محبت میں مکمل طور پر کھو دیا تھا۔ ایذان اور میری محبت آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اسے اور وہ مجھے اپنی ذات کا حصہ محسوس کرنے لگا تھا۔ ہم ایک دوسرے میں سکون ڈھونڈنے لگے تھے، جیسے دو الگ جہانوں سے نکل کر ایک نئی دنیا بسا لی ہو۔
لیکن محبت جتنی گہری ہوتی ہے دنیا کی مخالفت اتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے۔ ان دنوں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی رات کو ایسا لگتا جیسے کوئی میری کھڑکی کے باہر کچھ پڑھ رہا ہو، جیسے کسی اور کی دعائیں میرے خلاف کہی جا رہی ہوں۔ پھر ایک دن گھر میں عجب سا سکوت چھا گیا۔ امی ابا خاموش، میری باتوں پر ٹال مٹول، اور پھر خبر آئی کہ پیر بابا دوبارہ آ رہے ہیں۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے ایزان کو بتایا، اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی، لیکن اب کی بار وہ خوف سے لبریز تھیں۔ تمہیں جانا ہوگا انمول، ان کے سامنے، تاکہ وہ تمہارے دل کی سچائی دیکھ سکیں، اور اگر وہ نہ مانے تو میں بھی رکنے والا نہیں ہوں۔ اگلے دن جیسے ہی سورج ڈھلا، پیر بابا آ پہنچے۔ سفید امامہ، ہاتھ میں عصا، آنکھوں میں برسوں کا تجربہ، اور چہرے پر ایک ایسا غصہ جو کسی اندیکھی سچائی کو جاننے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مجھے ان کے سامنے بٹھایا گیا، اور جیسے ہی ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی، وہ گہری سانس بھر کر بولے، تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا انمول۔ ابا کچھ بولنے ہی والے تھے کہ پیر بابا نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا۔ یہ لڑکی اب ایک جن کے زیر اثر ہے۔ یہ بات میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ وقت کے ساتھ یہ دور ہو جائے گا، مگر نہیں، یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ پھر پیر بابا نے عصا زمین پر مارا، اور ایک لمحے میں ایزان میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ خاموش تھا، آنکھیں جھکی ہوئی، لیکن پورا وجود عزت اور ضبط سے بھرا ہوا۔ پیر بابا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ ایک انسان کی دنیا میں قدم رکھا، اس کے دل میں جگہ بنائی، اور اب چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے مطابق ہو جائے؟ ایزان نے نظریں اٹھائیں، اور پہلی بار اس کے چہرے پر وہ اعتماد نظر آیا جو کسی عاشق میں ہوتا ہے۔ میں نے صرف محبت کی ہے، انمول کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ دھوکہ دیا نہ مجبور کیا، بس اس کے پاس رہا جب اسے میری ضرورت تھی۔ پیر بابا کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اور تم یہ بھول گئے کہ تم کون ہو؟ تم جن ہو اور یہ انسان، تم دونوں کا میل ممکن نہیں، تمہاری دنیا اور اس کی دنیا الگ ہیں۔ ایزان ایک قدم آگے بڑھا۔ میں اپنی دنیا چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر انمول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پیر بابا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اگر تم واپس نہ گئے تو میں تمہیں قید کر دوں گا، ایسی قید جہاں سے نہ تمہاری آواز نکلے گی نہ تمہارا وجود۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایزان کے چہرے پر ایک اداسی اتر آئی۔ وہ میری طرف مڑا، میری آنکھوں میں دیکھا جیسے سب کچھ کہنا چاہتا ہو بغیر کچھ کہے۔ میں لرز رہی تھی، پر میرے لب بند تھے۔ پھر اس نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں واپس جا رہا ہوں، لیکن صرف جسم سے، دل تو یہیں رہ جائے گا۔ اور پھر وہ پل بھر میں غائب ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، جیسے کوئی خوشبو غائب ہو گئی ہو، جیسے کوئی روشن دیا بجھ گیا ہو۔ پیر بابا نے سر جھکایا، آہستہ سے بولے، اب یہ وقت تمہیں بھولنے کا ہے بیٹی، تمہیں وہم میں جینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن انہیں کیا خبر یہ وہم نہیں تھا، وہ میری حقیقت تھا، میری پہلی سانس جیسا، میری آخری دعا جیسا۔ اس دن کے بعد ایزان نہیں آیا، نہ خواب میں نہ جاگتے میں، اور میرے دل میں صرف ایک خلا رہ گیا جسے دنیا کا کوئی لفظ، کوئی دلیل، کوئی دعا بھر نہیں سکتی تھی۔ محبت گئی نہیں تھی، بس وقت کی چادر میں چھپ گئی تھی۔ 2 سال، لفظ چھوٹا لگتا ہے، مگر ہر دن ایک کہانی، ہر رات ایک جنگ ہوتی ہے۔ ایزان کے جانے کے بعد میرا وجود جیسے ادھورا رہ گیا تھا۔ میں نے باتیں کرنا کم کر دیں، ہنسنا بھول گئی، دوستوں کی مجلسوں میں بھی خاموشی اختیار کر لی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہوئی، ڈگری لی، لیکن کامیابی کی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرے لیے سب کچھ جیسے رک گیا تھا، صرف وقت چل رہا تھا، ایک بے رحم گھڑی کی طرح جو بس آگے بڑھتی جا رہی تھی بغیر کسی احساس کے۔ گھر والے سمجھتے تھے کہ اب میں ٹھیک ہوں، امی کہتی وقت سب بھلا دیتا ہے، پر میں جانتی تھی وقت کچھ بھلاتا نہیں، بس ہمیں جینے کے طریقے سکھا دیتا ہے۔ میری زندگی اب ترتیب میں تھی، ہر چیز وقت پر ہوتی، ہر کام مکمل ہوتا، لیکن میری آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایزان کی موجودگی میں آ گئی تھی۔ ہر جگہ اس کی کمی محسوس ہوتی۔ میں جس راہ سے گزرتی لگتا وہ کہیں قریب کھڑا ہے، جس کھڑکی سے باہر دیکھتی وہاں ایک سائے کی امید رہتی۔ خوابوں میں اب وہ اکثر نہیں آتا تھا، لیکن کبھی کبھار کسی دھندلے منظر میں وہ چہرہ دکھائی دے جاتا، وہ نیلی آنکھیں، وہ اداس مسکراہٹ، اور پھر اچانک غائب۔ پہلے مہینوں میں بہت روئی، ہر رات بستر بھیگ جاتا، ہر صبح آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی، پھر آہستہ آہستہ آنسو بھی رک گئے، شاید آنکھیں تھک گئیں، شاید دل پتھر ہو گیا، یا شاید میں نے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔ میں خود کو نارمل ظاہر کرتی تھی،
رشتہ داروں کی باتوں پر مسکراتی، رشتوں کے لیے تصویریں بھیجنے دیتی، پر اندر سے ہر بار کچھ ٹوٹتا۔ وہ ہر رشتہ جو میرے نام آتا مجھے اس کے خلاف لگتا۔ کوئی بھی ایزان جیسا نہیں ہو سکتا تھا، نہ دیکھنے میں، نہ سمجھنے میں، نہ محسوس کرنے میں۔ پھر ایک دن، وہ دن جو عام سا تھا لیکن میرے لیے کچھ بدل گیا۔ شام تھی، آسمان پر ہلکی سرخی، کمرے میں ہلکی سی روشنی۔ میں اپنی پرانی ڈائری کھول کر بیٹھی تھی جو میں نے ایزان کے جانے کے بعد لکھنی شروع کی تھی۔ ہر صفحے پر اس کا ذکر، ہر سطر میں اس کی کمی۔ صفحات پلٹتے پلٹتے میری انگلی ایک جملے پر رک گئی۔ کہیں وہ بھی مجھے یاد تو کرتا ہوگا۔ میری آنکھوں میں ایک نمی اتر آئی۔ نہ زور سے رونے کا ارادہ تھا، نہ آواز نکلی، بس چپ چاپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے سر جھکا لیا اور ایک آنسو میری گود میں رکھی ڈائری سے ہوتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے اچانک فضا میں ایک جانی پہچانی خوشبو بھر گئی، ہلکی سی، نرم، مٹی اور بارش جیسی، اور کچھ ایسی جو صرف ایک ہی انسان سے وابستہ تھی، ایزان۔ میری سانس رک گئی، میں نے آنکھیں بند کر لیں، جسم میں ایک کپ کپی دوڑ گئی۔ کیا وہ آیا تھا؟ کیا میرا درد اس تک پہنچا تھا؟ یا یہ میرے دل کا وہم تھا، وہی جس میں اکثر پناہ ڈھونڈتی تھی؟ خوشبو آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، جیسے کسی نے میرے دل پر ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو، میں یہیں ہوں، کہیں گیا نہیں۔ میں نے خود کو پرسکون رکھا، بولی کچھ نہیں، نہ پکارا نہ چیخی، بس خاموش رہی، جیسے کوئی خاموشی ہی سب کچھ کہہ دیتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ آیا بھی تھا تو واپس چلا گیا ہے، لیکن یہ جان کر دل کو تسلی ضرور ملی کہ وہ مجھے بھولا نہیں ہے۔ میری یاد، میرے آنسو آج بھی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ لمحہ میری تنہائی میں ایک چھوٹا سا چراغ بن گیا، جس کی روشنی بہت ہلکی تھی، لیکن اندھیرے کو مکمل ہونے نہیں دیتی تھی۔ میں نے ڈائری بند کی، گہری سانس لی، اور پہلی بار دل میں ایک نرم سی دعا اٹھی۔ اگر وہ کہیں ہے تو خوش ہو، سلامت ہو، اور اگر میری محبت سچی ہے تو شاید ایک دن پھر سے وہ میرے سامنے کھڑا ہو۔ 2 سال کی اس خاموشی میں میں نے صبر کرنا سیکھا، اور شاید صبر ہی سب سے بڑی محبت کی پہچان ہے۔ اسی شام جب وہ خوشبو میرے کمرے میں ٹھہری اور پھر خاموشی سے بکھر گئی، میں نے خود کو سمیٹا اور نیچے چلی آئی۔ امی اور ابا ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ابا نے میری طرف دیکھ کر کہا، انمول، بہت اچھا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، لاہور کے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ تمہاری ماں نے جیسے ہی تصویر دیکھی، دل سے دعا نکلی۔ امی نے فوراً لقمہ دیا، لڑکا پڑھا لکھا ہے، پیارا ہے، اور سب سے بڑی بات، تمہیں خوش رکھے گا بہت۔ میں نے بس سر ہلا دیا، نہ مسکراہٹ آئی، نہ کوئی سوال کیا، نہ ہی اعتراض۔ شاید میرے اندر کی انمول مر چکی تھی، وہ جو محبت سے لبریز آنکھوں سے خواب دیکھتی تھی، اب صرف حقیقت کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ امی نے میری خاموشی کو رضامندی سمجھا۔ اگلے ہی دن سب کچھ طے ہو گیا۔ لڑکے والوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بس چند ملاقاتوں میں فیصلہ کر لیا۔ 1 ہفتے کے اندر منگنی اور اگلے مہینے شادی۔ میں نے اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ ڈائری کے اوراق خالی رہ گئے، بالوں میں وہ خوشبو نہیں تھی، دل میں وہ دھڑکن باقی نہ رہی۔ میں خود کو روز سمجھاتی، یہ زندگی ہے، یہاں سب کچھ کسی کے مطابق نہیں چلتا، ہم وہی کرتے ہیں جو باقی چاہتے ہیں، شاید اسی کو جینا کہتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں تیزی سے ہونے لگیں، لہنگے کے ناپ، زیوروں کا انتخاب، مہندی، بارات، ولیمہ، سب کچھ ایک مکمل رسم و رواج کی قطار میں بندھا ہوا تھا، اور میں بس ایک خاموش مجسمہ بن کر سب کچھ سہتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی دل میں ایک ہلکی سی امید جاگتی، شاید ایزان واپس آ جائے، شاید وہ مجھے روک لے، کہے کہ تم میری ہو، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر رات میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چاند کو دیکھتی، اور دل میں ایک عجیب سی بے بسی ہوتی، جیسے میں اپنی ہی زندگی کی مہمان ہوں اور اب وقت ہے کسی اور کے گھر جانے کا، ایک ایسا گھر جو میرا تو ہوگا پر میری روح کے بغیر۔ شادی کا دن آیا، میں نے سرخ لہنگا پہنا۔ امی نے میری مانگ میں سندور کی لکیر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لیے، مگر میں بالکل بے حس تھی، جیسے کچھ محسوس کرنے کی صلاحیت ہی چھن چکی ہو۔ بارات آئی، گھنٹیاں بجیں، بینڈ کی آوازیں، ہنسی خوشی، سب کچھ اپنی جگہ مکمل۔ میں اسٹیج پر بیٹھی تھی اور سب کے چہروں پر خوشی دیکھ رہی تھی۔ لڑکا میرے سامنے بیٹھا اور میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی اچھا تھا، خوش شکل، مہذب اور مسکرانے والا، لیکن وہ ایزان نہیں تھا۔ میری روح، میری آنکھیں، میری یادیں سب کسی اور کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کے لیے میرا وجود صرف ایک رسم تھا جو آج مکمل ہو رہی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی، میں کسی اور کی ہو گئی۔
دل پر پتھر رکھ کر میں نے اس کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کی۔ قدموں پر گلاب کی پتیاں گریں، لیکن میرے اندر کچھ بھی نہ بدلا، نہ خوشی، نہ شرمندگی، نہ اعتراض۔ بس ایک ادھورا پن تھا جو میرے لہنگے کی بھاری بیلوں کے ساتھ جھولتا رہا۔ شادی کی رات جب سب رسمیں مکمل ہو چکیں اور کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، میں ایک بار پھر خاموشی کے دائرے میں قید تھی۔ میرے شوہر نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں ایک ہی دعا تھی، اگر وہ کہیں آس پاس ہو تو آج، صرف آج خود کو ظاہر کر دے۔ لیکن کچھ نہ ہوا، اور میں کسی اور کی بیوی بن کر اس کہانی کا وہ باب بند کر چکی تھی جس میں میرا دل رہ گیا تھا۔ انمول اب صرف نام رہ گیا تھا، روح تو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ جا چکی تھی۔ کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا، دیواروں پر جھومر کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، فضا میں عطر کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، اور میں دلہن کے لباس میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باہر شور دھیرے دھیرے تھم رہا تھا، مہمان رخصت ہو چکے تھے اور سب رسمیں مکمل ہو چکی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانیاں ختم ہوتی ہیں اور حقیقت شروع۔ لیکن میری حقیقت اب تک ایک سوال بنی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو میں ایک عجیب سی پرانی مہک شامل ہو گئی تھی۔ میں بار بار سانس روکتی، پھر چھوڑتی، جیسے اندر کا اضطراب قابو سے باہر ہو رہا ہو۔ دروازہ کھلا، ہلکی سی چرچراہٹ، اور پھر قدموں کی مدھم چاپ۔ میں نے پلکیں اٹھائیں اور دنیا تھم گئی۔ وہی تھا ایذان۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، سفید کرتا پاجامہ پہنے، بال ترتیب سے سجے ہوئے، چہرے پر وہی نیلا سکون اور آنکھوں میں وہی ادھوری کہانی جو کبھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، زبان خشک ہو گئی، اور آنکھوں میں ایک ساتھ حیرت، خوشی، خوف اور یقین کی نمی ابھر آئی۔ ایذان، میں نے آہستہ سے پکارا، جیسے یہ نام میری روح سے نکل رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں تم حیران ہو انمول، مگر میں وہی ہوں جسے تم نے چاہا تھا، جسے تم نے یاد کیا تھا، ہر رات، ہر لمحہ۔ لیکن یہ سب کیسے؟ میرے لب تھر تھرا رہے تھے۔ وہ بیٹھ گیا میرے قریب زمین پر، جیسے کوئی پرانا گناہ بخشش مانگنے آیا ہو۔ اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی جو ہمیشہ میری روح تک اتر جاتی تھی۔ میں چلا گیا تھا کیونکہ مجبوری تھی۔ پیر بابا نے کہا تھا، انسان اور جن کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے خود کو دور کیا، لیکن جب تمہارا رشتہ طے ہوا، جب میں نے تمہیں کسی اور کے نام ہوتے دیکھا، تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہولے سے کہا، میں نے اپنی تمام جناتی طاقتیں چھوڑ دیں، میں نے اپنی پہچان، اپنی دنیا، اپنی نسل، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ میں تم سے انسان بن کر محبت کر سکوں، تم سے شادی کر سکوں، تمہارے ساتھ جی سکوں۔ میرے آنسو بہنے لگے، بے آواز، جیسے برسوں کی گھٹن ایک لمحے میں بہہ گئی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم میرے لیے سب کچھ چھوڑ آئے؟ ہاں، کیونکہ تم میری سب کچھ ہو۔ وہ ایک لمحہ ایسا تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لمحہ نہ خوشی کا تھا نہ حیرت کا، وہ مکمل ہونے کا لمحہ تھا، جیسے کوئی کہانی مکمل ہوئی ہو، جیسے کوئی دعا قبول ہوئی ہو، اور جیسے کوئی روح اپنے جسم سے مل گئی ہو۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہاں سکون تھا، وہی لمس، وہی خوشبو، وہی سانسیں جنہیں میں نے برسوں یاد کیا تھا۔ اب تم میرے ہو اور میں تمہاری، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی فاصلہ۔ میں نے سرگوشی کی۔ وہ ہنس پڑا دھیمے سے، ہاں، اب کوئی نہیں ہمیں جدا کر سکتا۔ اس رات نہ صرف میں دلہن بنی تھی بلکہ ایک مکمل عورت بنی تھی، ایک ایسی عورت جسے اس کا عشق نصیب ہوا تھا، جس نے صبر کیا، درد سہا، وقت کا انتظار کیا اور آخر کار محبت پالی۔ رات بیتتی گئی اور ہم ایک دوسرے کے پہلو میں بغیر کچھ کہے سب کچھ کہتے رہے۔ وہ میری شادی کی رات تھی اور میرے عشق کی نئی زندگی کی شروعات۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں اتر رہی تھی، نرم دھوپ کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر بستر پر پڑ رہی تھی، اور میں اس کے پہلو میں لیٹی اس سکون کو محسوس کر رہی تھی جس کا برسوں خواب دیکھا تھا۔ ایذان میرے ساتھ تھا، نہ کسی اور شکل میں، نہ کسی اور شناخت کے ساتھ، بلکہ ایک عام انسان بن کر، میرا شوہر، میری محبت، میرا سب کچھ۔ رات کی وہ حقیقت اب بھی کسی خواب جیسی لگ رہی تھی، لیکن صبح کی دھوپ نے اسے سچائی میں بدل دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں تھے، گرم، جیتے جاگتے اور میرے اپنے۔ 2 سال پہلے جو دراڑ شروع ہوئی تھی وہ اب مکمل ہو چکی تھی۔ ہر درد، ہر خاموشی، ہر انتظار کا بدلہ مجھے اس ایک حقیقت نے دے دیا تھا کہ وہ لوٹ آیا ہے، صرف میرے لیے اور اب ہمیشہ کے لیے۔
گھر والوں کے لیے بھی یہ ایک ناقابل یقین بات تھی، لیکن سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایذان نے میرے والدین سے خود بات کی، ان کے سامنے اپنی سچائی رکھی، اپنی قربانیوں کا ذکر کیا، اور شاید یہی خلوص تھا جو ان کے دل کو بھی پگھلا گیا۔ پیر بابا بھی دوبارہ آئے، لیکن اس بار ان کے چہرے پر غصہ نہیں، اطمینان تھا۔ انہوں نے ایذان کو دیکھا اور نرم لہجے میں صرف اتنا کہا، محبت بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹے، اور تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ جملہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو جن میں اب کوئی درد نہیں تھا، صرف شکر تھا۔ شادی کو اب مہینے گزر چکے تھے۔ ایذان نے نئی زندگی کو مکمل طور پر اپنا لیا تھا۔ وہ ہر صبح میرے ساتھ ناشتہ کرتا، شام کو میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، اور رات کو جب ہم چھت پر بیٹھتے تو وہی کہانیاں سناتا جو صرف وہ جانتا تھا، جنوں کی دنیا، پوشیدہ راز، چھپی حقیقتیں، اور میں دل کھول کر ہنستی کہ اب وہ سب محض قصے تھے۔ حقیقت صرف یہ تھی کہ وہ اب میرے ساتھ تھا۔ ہماری زندگی سادہ تھی لیکن مکمل، نہ کسی تعویذ کی ضرورت، نہ کسی دعا کا خوف۔ میں جب نانی اماں کی کہانیاں یاد کرتی تو دل میں عجیب سا احساس ہوتا۔ ان کی وہ کہانی جو میں نے مذاق میں لی تھی، وہی کہانی میری زندگی بن گئی تھی، اور وہ خواہش جو میں نے بے ساختہ زبان سے نکالی تھی کہ کاش کوئی جنزادہ مجھے اپنے نام کا تاج پہنا دے، وہ پوری ہو چکی تھی۔ لیکن ایذان نے مجھے صرف اپنا نام نہیں دیا، اس نے مجھے مکمل کر دیا۔ میرے اندر جو خلا تھا، جو دھڑکنیں ادھوری تھیں، جو نیندیں بے سکون تھیں، سب کو وہ اپنے لمس سے، اپنی موجودگی سے، اپنی محبت سے بھر گیا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ میرے لیے محبت وہ انتظار تھا جو میں نے بنا کسی شکایت کے کیا، وہ خاموشی تھی جو میں نے 2 سال تک اوڑھ کر جینے کا ہنر سیکھا، اور وہ قربانی تھی جو ایذان نے دے کر مجھے پایا۔ محبت کوئی لفظ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، یہ بس ایک ایسا یقین ہے جو وقت، ذات، دنیا اور تقدیر سب سے لڑتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ ہم اب ایک چھوٹی سی زندگی میں خوش ہیں، نہ شہزادوں کا محل ہے، نہ جنات کی طاقت، صرف 2 لوگ ہیں، ایک کہانی کے 2 کردار جو اب آخر میں ایک ہو چکے ہیں۔ میں اکثر ایذان سے کہتی ہوں، تم نے سب چھوڑا میرے لیے، کیا کبھی دل میں افسوس ہوتا ہے؟ وہ ہنستا ہے، میرا ہاتھ تھامتا ہے اور کہتا ہے، افسوس تب ہوتا اگر تم میرے پاس نہ ہوتی۔ یہ جملہ میرے لیے دعا بن چکا ہے۔ آج جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو وہ انمول نظر آتی ہے جو کبھی چھت پر کھڑے ہو کر دانہ ڈالتی تھی، جو نانی اماں کی کہانیوں پر ہنستی تھی، اور جس نے نادان دل سے ایک خواہش کی تھی، وہی انمول جو اب مکمل ہے، جو اب جانتی ہے کہ سچی محبت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اور ایذان، وہ اب صرف جنزادہ نہیں، نہ کسی دوسری دنیا کا باسی، وہ اب میرا شوہر ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے، اور میری ہر صبح کی پہلی روشنی۔ کہانی مکمل ہو چکی ہے، محبت جیت گئی ہے، اور میں اب صرف انمول نہیں، میں اب ہم ہوں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔